الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان مولا علی مشکل کشا۔ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنے دونوں شہزادوں حضرت سیدنا امام حسن حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ کعبہ میں تشریف حاضر تھے کہ دیکھا کہ وہاں ایک شخص خوب رو رو کر اپنی حاجت کے لیے دعا مانگ رہا تھا۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے حکم دیا کہ اس شخص کو میرے پاس لاؤ۔ اس شخص کی ایک کروٹ چونکہ فالج زدہ تھی لہذا زمین پر گھسٹ کر حاضر ہوا۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس کا واقعہ دریافت فرمایا تو اس نے عرض کی کہ یا امیر المؤمنین میں گناہوں کے معاملے میں نہایت بے باک تھا۔ میرے والد محترم جو کہ ایک نیک و صالح مسلمان تھے مجھے بار بار ٹوکتے اور گناہوں سے روکتے تھے۔ ایک دن والد ماجد کی نصیحت سے مجھے غصہ آ گیا اور میں نے ان پر ہاتھ اٹھا دیا۔ میری مار کھا کر وہ رنج و غم میں ڈوبے ہوئے حرم کعبہ میں آئے اور انہوں نے میرے لیے بد دعا کر دی۔ اس دعا کے اثر سے اچانک میری کروٹ پر فالج کا حملہ ہو گیا اور میں زمین گھسیٹ کر چلنے لگا۔ اس غیبی سزا سے مجھے بڑی عبرت حاصل ہوئی۔ میں نے رو رو کر والد محترم سے معافی مانگی۔ انہوں نے شفقت پدری سے ملغوب ہو کر مجھ پر رحم کھایا اور معاف کر دیا۔ پھر فرمایا بیٹا چل، میں نے جہاں تیرے لیے بد دعا کی تھی اب تیرے لیے صحت کی دعا مانگوں گا۔ چنانچہ ہم باپ بیٹے اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ معظمہ آ رہے تھے کہ راستے میں یکایک اونٹنی بیدک کھا کر بھاگنے لگی اور میرے والد ماجد اس کی پیٹھ سے گر کر دو چٹانوں کے درمیان وفات پا گئے۔ اب میں اکیلا ہی حرم کعبہ میں حاضر ہو کر دن رات رو رو کر خدا تعالی سے اپنی تندرستی کے لیے دعائیں مانگتا رہتا ہوں۔ امیر مکملین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اس کی داستان عبرت نشان سن کر اس پر بڑا رحم آیا اور فرمایا اے شخص اگر تو واقعی تمہارے والد صاحب تم سے راضی ہو گئے تھے تو اطمینان رکھو، انشاءاللہ تعالی سب بہتر ہو جائے گا۔ پھر آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے چند رکعت نماز پڑھ کر اس کے لیے دعائے صحت کی۔ پھر فرمایا قم یا نہیں کھڑا ہو۔ یہ سنتے ہی وہ بلا تکلف اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا۔ بیان کردہ وہ حکایت میں ہمارے لیے عبرت کے بے شمار مدنی پھول ہیں کہ اس شخص کے والدین کی نافرمانی اور گناہوں پر ڈٹے رہنے کی کیسی سزا ملی۔ اس کی ایک کروٹ پر فالج کا حملہ ہو گیا اور وہ زمین پر گھسیٹ کر چلنے لگا۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ والدین کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے بلکہ وہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جو بھی حکم دے فوراً تعمیل کرنی چاہیے اور ان کی بد دعا سے بھی بچتے رہنا چاہیے اور اس کام سے بھی اجتناب کرنا چاہیے جس میں والدین کی ناراضی ہو۔ مزید اس حکایت سے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی کرامت بھی معلوم ہوئی کہ جب آپ نے اس شخص کے لیے بارگاہ الہی میں دعا کی تو آپ کی دعائیں مستجاب بارگاہ الہی میں فوراً مستجاب یعنی کہ مقبول ہوئی۔ وہ فالج زدہ شخص جو زمین پر گھسیٹ کر چل رہا تھا دعائے علی کی برکت سے اسی وقت صحت یاب ہو کر بلا تکلف چلنے پھرنے لگ گیا۔ حضرت امیر المؤمنین سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے فضائل و کمالات کے تو کیا کہنے، آپ کی تو شان ہی نرالی ہے۔ آپ صاحب سیادت محب آخرت محبوب رب العزت باب المدینۃ العلم اور شہوار مدینہ خطائب تھے۔ آپ قرآن و سنت سے ثابت ہونے والے مسائل کو نکالنے کی خوب صلاحیت رکھتے، اطاعت گزاروں کے لیے چراغ اور پرہیزگاروں کے دوست تھے، عدل کرنے والوں کے امام اور سب سے بڑھ کر حلم و علم والے تھے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت
بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم عالیہ اپنے رسالے کرامات شیر خدا میں آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا تعارف کچھ یوں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ سیدنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا۔ والد نے آپ کا نام علی رکھا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ یعنی کہ اللہ کا شیر کے لقب سے نوازا۔ اس کے علاوہ مرتضی یعنی چنا ہوا، قرار یعنی پلٹ پلٹ کر حملے کرنے والا، شیر خدا اور مولا مشکل کشا آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مشہور القاب ہیں۔ آپ مکی مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ خلیفہ چہارم جانشین رسول زوج بطول حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ شہنشاہ ابرار مکی مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے فرزند ارجمند ہیں۔ عام الفیل کے 30 سال بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 30 برس کی تھی، 13 رجب المرجب بروز جمعۃ المبارک کو پیدا ہوئے۔ مولا مشکل کشا حضرت سید علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت سیدنا فاطمہ بن اسد رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ کرم اللہ تعالی علیہ کریم 10 سال کی عمر میں ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے اور شہنشاہ نبوت تاجدار رسالت شافع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر تربیت رہے اور تعدیم حیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امداد و نصرت اور دین اسلام کی حمایت میں مصروف عمل رہے۔ آپ مہاجرین اولین اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہونے اور دیگر خصوصی درجات سے مشرف ہونے کی بنا پر بہت زیادہ ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق وغیرہ تمام اسلامی جنگوں میں اپنی بے بنا شجاعت کے ساتھ شرکت فرماتے رہے اور غیر مسلموں کے بڑے بڑے نامور بہادر آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے قاہرانہ وار سے واصل نار ہوئے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد انصار و مہاجرین نے دست بابرکت پر بیعت کر کے آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو امیر المؤمنین منتخب کیا اور 4 برس 8 ماہ 9 دن تک مسند خلافت پر رونق افروز رہے۔ 17 یا 19 رمضان المبارک کو ایک بدبخت کے قاتلانہ حملے سے شدید زخمی ہو گئے اور 21 رمضان شریف یکشنبہ یعنی کہ اتوار کی رات جام شہادت نوش فرما گئے۔ آپ کا قد نہ زیادہ لمبا نہ زیادہ چھوٹا تھا بلکہ آپ میانہ قامت تھے۔ آپ کی آنکھیں بڑی بڑی اور چہرہ مبارک انتہائی خوبصورت تھا جیسے 14ویں کا چاند۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا۔ آپ کی ہتھیلیاں اور کندھوں کی ہڈیاں بھاری تھیں اور آپ کی گردن مبارک چاند کی سراہی جیسی تھی۔ آپ کے سر مبارک پر بال پیشانی پر نہیں بلکہ پیچھے کی طرف تھے۔ آپ کی داڑھی مبارک گھنی تھی جس کا ہر بال بغیر خداب کے سیاہ تھا۔ آپ کے بازو اور ہاتھ سخت مضبوط تھے۔ اگر ہم مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا بچپن دیکھیں تو وہ بھی بے نظر و بے مثال تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہ کر تربیت حاصل فرماتے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کفالت فرمائی۔ بچپن ہی میں اسلام لائے، چھوٹی سی عمر میں نیکی کی دعوت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اس راہ میں آنے والی رکاوٹیں آپ کی تربیت کا حصہ بنی۔ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن مبارک ایک خوبصورت گوشہ
ملاقاتہ فرمائے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جب پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام علی رکھا اور اپنا لعاب آپ کے منہ میں ڈالا اور اپنی زبان انہیں چوسنے کے لیے دی، تو آپ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم زبان مبارک کو چوستے ہوئے نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ جب اگلا دن آیا تو ہم نے آپ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو دودھ پلانے کے لیے ایک دائی کو بلایا، لیکن آپ نے دودھ نہیں پیا۔ جب اس بات کی خبر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لا کر اپنی زبان عطر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دہن میں ڈالی۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم زبان اقدس کو چوسنے لگے، چوستے ہوئے پھر نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ پس جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا اسی طرح کا معاملہ ہوتا رہا۔ دیکھا آپ نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ علیہ وجہ الکریم کی کیا شان ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زبان مبارک ان کے دہن میں ڈال کر برکتوں سے مستفید فرما رہے ہیں۔ اللہ عز و جل نے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت کی عظمت و رفعت بتانے کے لیے مختلف مواقع پر آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ چنانچہ مومنوں کے مولا علی کون ہیں؟ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں، سورہ تحریم پارہ نمبر 28، ترجمہ کنز ایمان، تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے اور جبریل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ حضرت علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ صالح المؤمنین سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایسے ہی حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا، اے لوگو، یعنی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ علیہ وجہ کریم صالح المؤمنین ہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال و دولت سے دور رہتے اور دنیا سے سخت نفرت کیا کرتے۔ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں ابن نباج حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا امیر المؤمنین، اس وقت بیت المال سونے چاندی سے بھرا ہوا ہے۔ آپ نے اللہ اکبر کہا اور کھڑے ہو کر بیت المال تشریف لے گئے اور فرمایا، اے ابن نباج، میرے پاس کوفے والوں کو لاؤ۔ لوگوں میں اعلان کر دیا گیا۔ پھر آپ نے بیت المال کا سارا مال لوگوں میں تقسیم کر دیا اور حالت یہ تھی کہ مال تقسیم فرماتے جاتے اور کہتے، اے سونا، اے چاندی، میرے پاس سے چلا جا۔ ہائے افسوس، حتیٰ کہ کوئی درہم و دینار نہ بچا۔ پھر بیت المال میں پانی کا چھڑکاؤ کا حکم دیا اور اس جگہ 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب مجھ سے کسی نے کچھ مانگا تو میں نے اسے عطا کیا اور جب نہ مانگا تو میں نے بن مانگی دیا۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا سے بے رغبتی اور جود و سخاوت کا عالم، کہ اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھنا پسند فرماتے بلکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا کرتے۔ ہمیں بھی مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ علیہ وجہ کریم کی پیروی میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ صدقہ و خیرات کا جذبہ بڑھانے کے لیے اس زمن میں 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیے۔ نمبر 1، صبح سویرے صدقہ دو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ نمبر 2، بے شک مسلمان کا صدقہ عمر بڑھاتا ہے اور بری موت کو روکتا ہے، اور اللہ عز و جل اس کی برکت سے صدقہ دینے والے سے تکبر و تخافر دور کر دیتا ہے۔ نمبر 3، رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم اپنا خزانہ صدقہ کر کے میرے سپرد کر دے، نہ جلے گا نہ ڈوبے گا اور نہ چوری ہوگا، تیری شدید حاجت کے وقت بروز قیامت تجھے لوٹا دوں گا۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امیر معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا،
میرے سامنے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے اوصاف بیان کرو۔ تو حضرت سیدنا درار رضی اللہ تعالی عنہ یوں اوصاف بیان فرمانے لگے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے علم و عرفان کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملے میں اور اس کے دین کی حمایت میں مضبوط ارادے رکھتے، فیصلہ کن بات کرتے اور انتہائی عدل و انصاف سے کام لیتے۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی ذات منبع علم و حکمت تھی۔ جب کلام کرتے تو دہن مبارک سے حکمت و دانائی کے پھول جھڑتے، دنیا اور اس کے رنگینیوں سے وحشت کھاتے، رات کے اندھیروں میں عبادت الہی سے مسرور ہوتے۔ اللہ عز و جل کی قسم، آپ کرم اللہ تعالی وجہ کریم بہت زیادہ رونے والے، دور اندیش اور غم زدہ تھے۔ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے، کھر درا اور موٹا لباس پسند فرماتے اور موٹی روٹی کھاتے۔ اللہ عز و جل کی قسم، رعب و دبدبہ ایسا تھا کہ ہم میں سے ہر شخص آپ سے کلام کرتے ہوئے ڈرتا تھا، حالانکہ جب ہم حاضر ہوتے تو ملنے میں آپ کرم اللہ تعالی وجہ کریم خود پہل فرماتے، جب ہم سوال کرتے تو جواب ارشاد فرماتے اور ہماری دعوت قبول فرماتے، جب مسکراتے تو دندان مبارک ایسے معلوم ہوتے کہ جیسے موتیوں کی لڑی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پرہیزگاروں کا احترام کرتے، مسکینوں سے محبت فرماتے، کسی طاقتور یا صاحب ثروت کو اس کی باطل آرزو میں امید نہ دلاتے۔ کوئی بھی کمزور شخص آپ کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی عدالت سے مایوس نہ ہوتا، بلکہ اسے امید ہوتی کہ مجھے یہاں انصاف ضرور ملے گا۔ اللہ عز و جل کی قسم، میں نے دیکھا کہ جب رات آتی تو آپ کرم اللہ تعالی وجہ کریم اپنی داڑھی مبارک پکڑ کر زاروں قطار روتے اور زخمی شخص کی طرح تڑپتے۔ میں نے آپ کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اے دنیا، آیا تو نے مجھ سے منہ موڑ لیا ہے یا ابھی تک میری مشتاق ہے؟ اے دھوکے باز دنیا، جا تو کسی اور کو دھوکہ دے، میں تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں، اب اس میں ہرگز رجوع نہیں۔ تیری عمر بہت کم ہے اور تیری آسائشیں اور نعمتیں انتہائی حقیر ہیں اور تیرے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ ہائے سفر آخرت نہایت طویل، زاد راہ بہت قلیل اور راستہ انتہائی خطرناک اور بیچدار ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، حتیٰ کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی اور وہاں موجود لوگ بھی زاروں قطار رونے لگے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ عز و جل ابو الحسن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر رحم فرمائے۔ اللہ عز و جل کی قسم، وہ ایسے ہی تھے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا دل عشق رسول کی عظیم دولت سے سرشار تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کائنات کی ہر شے سے عزیز تھی۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت ہے؟ فرمایا، خدا کی قسم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نزدیک اپنے مال و آل، والدین اور سخت پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے بھی بڑھ کر محبوب ہیں۔ دیکھا آپ نے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم سے جب پوچھا گیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس قدر محبت کرتے ہیں، تو آپ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ ہمارے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمارے مال، اولاد اور ماں باپ سے بڑھ کر محبوب ترین ہے۔ یقیناً مومن کامل اور ایک عاشق رسول کی یہی پہچان ہوتی ہے کہ اسے اپنے قریبی رشتہ داروں، گھر والوں، بال بچوں اور اپنی جان سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوتی ہے، کیونکہ اپنی جان تو سب کو محبوب ہوتی ہے، لیکن جو سچے عاشق رسول ہوتے ہیں وہ محبوب کے نام پر جان دینے سے بھی گریز نہیں کرتے
اور اپنی ذات پر اپنے حبیب کو مقدم جانتے ہیں۔ آج ہم بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے عشق رسول کی ایک علامت اطاعت رسول بھی ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں محبت کی یہ علامت کامل طور پر موجود تھی۔ یہ حضرات ہر معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کو لازم جانتے تھے، یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کام کو کیا اور اسے کرنے کا حکم نہیں دیا، یہ نفوس قدسیہ عشق محبت میں اس کام کو بھی سعادت سمجھتے ہوئے بجا لاتے تھے۔ جب ایک طرف ہم ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کو چھوڑ کر مغربی تہذیب کے دلدادہ ہیں، حالانکہ سنت میں حکمت اور ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ایسے کلمات ارشاد فرمائے کہ اگر لوگ ان پر عمل کریں تو کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہو جائیں گے اور کبھی بھی غلط حرکات نہ کریں۔ لوگوں نے عرض کی، اے امیر المؤمنین وہ کون سے کلمات ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ نصیحت آموز کلمات یہ ہیں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، نمبر 1، تو اپنے مسلمان بھائی کی پسند کا خیال رکھ، اس کے ساتھ بھلائی کر، پھر تجھے بھی اس کی طرف سے تیری پسندیدہ چیز ہی ملے گی۔ کبھی بھی کسی مسلمان بھائی کے کلام میں بدگمانی نہ کر، یعنی ہمیشہ پہلو تلاش کر، تجھے ضرور اس کے کلام میں کوئی اچھی بات مل جائے گی۔ نمبر 3، جب تیرے سامنے 2 کام ہوں تو اس کام میں ہرگز نہ پڑ جس میں نفس کی پیروی کرنا پڑے، کیونکہ نفس کی پیروی میں سراسر نقصان ہے۔ نمبر 4، جب کبھی تو اللہ عز و جل سے اپنی کسی حاجت میں حاجت برآری چاہتا ہو تو دعا سے پہلے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و پاک پڑھ۔ بے شک اللہ عز و جل اس شخص پر بہت لطف و کرم فرماتا ہے جو اس سے اپنی حاجتیں طلب کرے۔ پھر اگر کوئی شخص اللہ رب العزت سے 2 چیزیں مانگتا ہے تو اللہ عز و جل اسے وہ چیزیں عطا فرماتا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہوتی ہیں، اور جو نقصان دہ ہو اسے بندے سے روک لیتا ہے۔ نمبر 5، جو شخص یہ چاہے کہ ہر وقت اللہ عز و جل کے ذکر میں مشغول رہے تو اسے چاہیے کہ صبر کو اپنا شعار بنا لے اور ہر مصیبت پر صبر کرے۔ نمبر 6، جو شخص دنیاوی زندگی میں طوالت کا خواہش مند ہے تو اسے چاہیے کہ مصائب کے لیے تیار ہو جائے۔ نمبر 7، جو شخص یہ چاہے کہ اس کا وقار و عزت برقرار رہے تو اسے چاہیے کہ ریاکاری سے بچے۔ نمبر 8، جس بات سے تیرا تعلق نہ ہو خواہ مخواہ اس کے بارے میں سوال نہ کر۔ نمبر 9، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جان اور فرصت کے لمحات سے بھرپور فائدہ اٹھا، ورنہ غم و پریشانی کا سامنا ہوگا۔ نمبر 10، استقامت آدھی کامیابی ہے، جیسا کہ غم آدھا بڑھاپا۔ نمبر 11، جو چیز تیرے دل میں کھٹکے اسے چھوڑ دے، کیونکہ اس کو چھوڑ دینے میں ہی تیری سلامتی ہے۔ جو شخص ان پر عمل کر لے تو وہ دنیا و آخرت کی سعادتوں سے مالا مال ہو جائے۔